الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى النبي المكي المدني القرشي الهاشمي سيدنا ونبينا سيد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اللہ کے کائنات اپنی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لا چکے اور عمل صالح کو انجام دے دیا وہی لوگ تمام مخلوقات سے برتر ہیں. مسلسل اس آیت کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے چنندہ باتیں پیش کرتا رہا ہوں کہ خیر البریہ کون ہے. یہ ہمارا تمہارا قول نہیں ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لا چکے اور عمل صالح کو انجام دے دیا اولئک ہم خیر البریہ، یہ وہی لوگ ہیں جو تمام مخلوقات سے افضل ہیں. عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کے ذیل میں آپ کے سامنے جو روایتیں پیش کی گئی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ علی اس آیت کریمہ سے مراد تم ہو اور تمہارے شیعہ ہیں. عزیزان گرامی، ذرا سا لفظوں سے بحث کر لوں. آمنو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ چونکہ بات خیر البریہ کی ہے، تمام مخلوقات سے افضلیت کی ہے، درجہ اتنا بلند ہے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ تمام مخلوقات سے افضل ہے. مخلوقات چاہے زمینی ہو چاہے آسمانی ہو، اگر وہ مخلوق ہے تو یہ وہ افراد ہیں جو ان تمام لوگوں سے افضل ہیں. عزیزان گرامی، میں نے بات بڑی کہہ دی ہے تو جو چاہتا ہوں کہ بھئی فرشتے بھی مخلوق، جنات بھی مخلوق، انسان بھی مخلوق، دنیا میں جتنی چیزوں پہ لفظ مخلوق ثابت ہوگا یہ لوگ ان تمام لوگوں سے افضل ہے، خیر البریہ ہے. اور خیر البریہ ہونے کے لیے خدا نے دو شرطیں رکھی ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ان الذین آمنوا، کہ دیکھو وہ لوگ جو ایمان لا چکے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل صالح کو انجام دیا. عزیزان گرامی،
ایمان کسے کہتے ہیں، عمل صالح کسے کہا جاتا ہے، میں دوسرے لفظ سے تھوڑی سی بحث پہلے کر چکا ہوں۔ آئیے لفظ ایمان سے بحث کرتے ہیں۔ ایمان کیا ہے بھائی؟ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے عقیدہ، اعتقاد، یعنی کسی چیز پر دلی طور سے عقل کے ذریعے، دل کے ذریعے سے کسی کو مان لیا جائے، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ یعنی جس پہ دلی بھروسہ ہو، جسے عقل قبول کرتی ہو، یہ اندرونی چیز ہے۔ کتنا ایمان آپ کے اندر ہے آپ نہیں جان سکتے، وہ جانتا ہے جو خالق ہے ہمارا۔ عزیزان گرامی، تو ایمان اندرونی چیز ہے۔ اچھا، ایمان کیسے کسے ہے؟ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ آپ کا دل اور مطمئن ہو جائے۔ عزیزان گرامی، ایمان کا تعلق دل سے ہے، ایمان کا تعلق آپ کے قلب سے ہے۔ جیسے جیسے آپ کے قلب میں ایمان داخل ہوگا، ویسے ویسے آپ کے عمل میں نکھار پایا جائے گا، ہے نہیں ہے؟ جیسے جیسے ایمان داخل ہوگا، اور ایمان کا اثر یہ ہے کہ عمل کے ذریعے سے دکھے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، آئیے اور ایک مثال دے دوں۔ بھائی جتنا ایمان ہوگا اتنا عمل سے ظاہر ہونا چاہیے۔ بات خیر البریہ کی ہے، میں بڑی آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مثلا آپ کے سامنے میں ایک بال لے کر اس دیوار پہ ماروں گا، جتنی تیز ماروں گا اتنی تیز واپس آئے گی۔ یعنی میرے عمل کا ریئیکشن یہ ہوگا، جیسا عمل ہوگا ویسا ریئیکشن ہوگا۔ عزیزان گرامی، اور مثال واضح کر دوں، یہ چھوٹا سا بچہ جو آپ کے سامنے گھوم رہا ہے، آپ نے اسے بڑے پیار سے پکارا تو وہ بھی ایک اسمائل دے کر آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا، لیکن آپ نے اسے ڈانٹ دیا۔ آپ کا مسکرانا یہ عمل ہے، اس کا مسکرا دینا یہ ریئیکشن ہے۔ عزیزان گرامی، ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے نہیں؟ بال مارا تو بال ایسے واپس آتی ہے۔ آگوش میں بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اگر اسے ڈانٹا جائے تو منہ اتر جاتا ہے، اگر چمکارا جائے تو وہ بیچارہ خوش ہو جاتا ہے، مسکرا دیتا ہے۔ جتنی آواز میں تندی ہوگی اتنا اس بچے کے چہرے پہ اثر پڑے گا۔ عزیزان گرامی، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، تذکرہ خیر بریہ کا ہے، یہ تذکرہ آپ لوگوں کا ہو رہا ہے۔ عجب مسئلہ ہے، اہل بیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، صلوات اتنی آہستہ پڑھی جا رہی ہے۔ بھائی ایکشن کا ریئیکشن ہونا چاہیے۔ اب جتنی محبت ہوگی اتنی اعتبار سے آدمی بولے گا۔ یعنی عزیزو، تو ایمان یعنی جیسے عمل ہوگا ویسے اثر ہونا چاہیے۔ اگر عمل ہوا اور وہاں سے ریپلائی نہیں آیا، اس کا مطلب کہ وہاں کچھ ہے نہیں۔ اگر ہوتا تو نیٹ ورک پکڑ لیتا، ہے نہیں عزیزو؟ تو ایمان کیا ہے؟ آئیے رسول اکرم سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ، مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ رسول اکرم فرماتے ہیں، یا علی حب کا ایمان۔ بہت توجہ، کیا کہا؟ یا علی حب کا ایمان۔ یہ بات تو کنفرم ہو گئی۔ اور کیا ہے؟ یا علی تیرا بغض جو ہے یہ کفر و نفاق ہے، یعنی بات ثابت ہو گئی۔ یعنی پہلے علی پہ ایمان ہو، پہلے محبت علی آئے، اب جب محبت علی آئے گی اب اس کا ریئیکشن یہ ہے کہ جہاں علی کا تذکرہ ہوگا، جتنا محبت دل میں شامل ہوگی اتنا سامنے والا بیٹھے والا ریئیکشن کرے گا۔ اگر محبت داخل ہوئی ہے تو وہ صلوات آہستہ نہیں پڑے گا، صلوات کے ساتھ نعرہ بھی لگائے گا، وہ مسکرا کے نہیں۔ کب آپ ایمان ایسا ہے، علی کا تذکرہ ہوا، بھائی حب علی ایمان ہے،
بغض علی کفر و نفاق ہے، یا علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو طاہر الولادہ ہوگا، تجھ سے نفرت وہی کرے گا جس کی ولادت میں کھوٹ ہے۔ عزیزان گرامی، اب جب تذکرہ ہوگا تو اب اپنے کو پرکھیے کہ بھائی آپ کو کتنا احساس ہوتا ہے جب علی کا ذکر ہوتا ہے، خیر البریہ کہلاتے ہیں آپ۔ اب جیسا جیسا اثر پایا جائے گا تو مومنوں میں ہوتا کیا ہے، کوئی مسکرا دیتا ہے، کوئی تھوڑا سا ہل جاتا ہے۔ علی کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو تھوڑا مسکرا دیا، کوئی ہل گیا، اس کا مطلب ابھی ایمان مسکرانے ہلنے تک ہے۔ لیکن بعض مومنین ایسے ہیں جہاں علی کا ذکر آتا ہے تو اب وہ ہلتے نہیں ہیں، وہ زبان سے اظہار کرتے ہیں، خالی مسکراتے ہیں، ہاں واہ واہ کر دیا، نہیں اتنی آہستہ سے نہیں۔ خیر البریہ ہے، آپ کے آقا کا تذکرہ ہونا ہے تو اثر آپ پہ ہونا چاہیے۔ اگر کم لائن ہے تو سمجھ جائیے یہ محبت اس کمال تک نہیں پہنچی کہ جو نیسم نے دعویٰ کیا تو پورا کر کے دکھایا۔ دیکھو علی کی محبت آتی ہے تو ہم دار پہ بھی علی کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ تو شمع ولایت کے پروانے خاموشی نہیں ہے، بھائی علی کا تذکرہ ہے، یا علی حبوں کا ایمان۔ جب ایمان آ جائے تو عمل سے ظاہر ہونا چاہیے، اور اگر ظاہر نہیں ہوتا تو اسے بے حملہ کہا جائے گا۔ عزیزان گرامی، جہاں بھی تذکرہ علی کا ہو، جہاں شمع ولایت روشن ہو تو پروانوں کو آنا چاہیے، آنے کے بعد راگ بھی ہونا چاہیے تاکہ وہ اسی میں فنا ہو جائے۔ نہ ہم تو علی کے نام پہ فنا ہوتے آئے ہیں، بچپنے سے لے کر یا علی، بڑے ہوئے یا علی، اور بڑے ہوئے یا علی۔ اب جب علی کا تذکرہ سنا تو ہم مسکراتے نہیں ہیں، ہاتھوں کو بلند کر کے عزیزان گرامی علی سے محبت کا ثبوت دیتے ہیں کہ آپ نے کتنا اچھا پڑھا۔ کیوں یہ بولتا ہے آدمی؟ کیونکہ جب محبت جوش مارتی ہے، جب دل میں محبت بھر جاتی ہے تو وہ زبان تک چلی آتی ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ تو بھائی وہی ہوگا جو مومن ہوگا۔ مومن کون ہوگا؟ جو طاہر الولادہ ہے۔ اور جو چہرہ بگڑ جائے، چہرہ اتر جائے تو سمجھ جائیے، بڑا اچھا جملہ کبھی کبھی آتا ہے کہ بھائی دیکھ، علی سے محبت کے لیے ماں کا نیک اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ ایمان مومن اور منافقوں کی پہچان حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ، حق اور باطل کی پہچان حسینیت اور یزیدیت میں فرق۔ کہاں ہے ابو طالب کے بیٹے کی پنجنالے پنجتنے سوالک نالے جزاک اللہ عنہ گرامی۔ جب ایمان جب بھر جاتا ہے تو آدمی کے لبوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے خدا کہہ رہا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے اور پھر جب ایمان آ گیا تو عمل صالح بھی انجام دیا۔ عزیزان گرامی، عمل اظہار کا نام ہے، جیسے خشوع و خضوع ہے۔ اگر نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ یہ ولایت حیدر کی نماز ہے، اس میں بھی خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کا تعلق دل سے ہے۔ جتنا خوف الہی آئے گا اتنا نماز میں اثر پایا جائے گا۔ ایک آدمی آیا 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ 2 رکعت 1 منٹ میں پڑھ کے چلا جاتا ہے۔ ایک آتا ہے بیچارہ 2 رکعت 5 منٹ میں پڑھتا ہے، کیونکہ وہ خوف الہی سے بھرپور ہے، اس کا دل خوف الہی سے بھرا ہوا ہے، اللہ سے کلام کر رہا ہے۔ تو پھر جب اظہار ایسا ہے کہ بھائی بات ہو رہی ہے
تو بات ذرا دیر تک ہو، جب اللہ کی محبت آ جاتی ہے تو آدمی زیادہ باتیں کرنا چاہتا ہے۔ ہم سب جمع ہوئے ہیں ولایت حیدر کی نماز کے لیے، اب جب محبت آئی ہے تو باتیں دیر تک چلے، کچھ ذاکر پڑھے اور کچھ سامعین پڑھائے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ گرامی تو ظاہر العادہ کی نشانی ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا شام کی مسجد میں، یہ روایت نقل کی گئی، جوان تھا، آئیے مسجد ہو جائیے۔ کہا مولانا کیا کہتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ علی سے وہی محبت کرے گا جو پاکیزہ ہوگا، علی سے نفرت وہی کرے گا جس کا معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ کہا دیکھو میں صحیح پیدا ہوا ہوں۔ عزیزان گرامی، جمعہ کی نماز ہے، کتنا مجمع رہتا ہے، شام کی مسجد ہے، شامی ہے۔ کہا دیکھو میں صحیح پیدا ہوا ہوں لیکن میں علی سے محبت نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی اب سوچئے، ادھر مولوی روایت پیش کر رہا ہے، اے علی تجھ سے وہی محبت کرے گا جو طاہر الولادہ ہوگا، تجھ سے نفرت وہی کرے گا، تو کیا ہوا؟ کہا یہ کھڑا تھا، میں نے جملہ کل کہا تھا، جو علی ہے جو حسین ہے یہ خدا کی ملکیت ہے۔ اگر کوئی خدا کا دشمن تھا تو علی نے مارا، حسین نے مارا، اب اگر کوئی ان کا دشمن ہوگا تو خدا مارے گا۔ عزیزان کرام یہ کھڑا ہوا تو کیسے کھڑا ہوا؟ کہ میں صحیح پیدا ہوا ہوں لیکن میں علی سے محبت نہیں کرتا۔ اے عزیزو، اس کے پیچھے اس کا باپ کھڑا ہوا کہ یہ تو بتائے گا کہ میں بتاؤں گا؟ صلوات کرو محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی علی کا مرتبہ کیا ہے؟ خیر البریہ، آپ مومن ہے، مومن کا مرتبہ یہ ہے تو امیر المومنین کا کیا مرتبہ ہوگا؟ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی یہ جو نعرے لگتے ہیں اب یہ مت سمجھیے کہ جو نعرے لگتے ہیں بھئی جبریل کا ٹیچر علی علی، یہ ایسی نعرے نہیں ہیں، اس کا تاریخی پس منظر ہے، روایتیں موجود ہیں۔ میں نے کہا جیسے ایمان داخل ہوگا ویسا اثر آئے گا، اگر داخل نہیں ہوا، اگر نام لیا جائے گا تو موڈ خراب ہو جائے گا، اور جب موڈ خراب ہو جائے گا تو زمانے پہ واضح ہو جائے گا۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد پر۔ یعنی علی وہ با کمال شخصیت ہے، وہ نور ہے جسے کسی نے پہچانا نہیں۔ عزیزوں، یعنی سب سے بڑی معصومیت علی کی یہی تھی کہ اسے کوئی پہچاننے والا نہیں تھا۔ عزیزان گرامی نبی موجود ہے اور تمام ساتھی موجود ہیں۔ جناب سلمان فارسی جو کافی عمر کے ہیں، تقریباً جو بتایا جاتا ہے 300 کے پار، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ مسجد سے نکلے، باہر نکلے، ایک صاحب ٹکرا گئے، ہمیں سلمان مسجد میں کون کون ہے؟ آپ یہ دیکھیے گا کون ہے علی؟ آئیے ذرا رسول اکرم کا قول سن لیجئے، علی کتنا بڑا ہے۔ نبی نے فرمایا کنت نبیا والآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، بنائے جا رہے تھے۔ عزیزان گرامی روایت سنا آپ نے، اب دوسری روایت پیش کرتا ہوں۔ آپ کا مولا کوئی معمولی مولا نہیں ہے عزیزو، کا کنت ولیا والآدم بین الماء والطین، میں علی اس وقت بھی ولی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو آپ کا مولا اتنا بڑا ہے عزیزان گرامی، اور بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ آئیے بس اب چونکہ مزہ آ رہا ہے تو میں نقل کر دوں کہ تاریخ میں کچھ ایسے ملے ہمیشہ کرتے رہے، علی کو پہچانتے نہ تھے یا جان بوجھ کر انجان بنتے تھے۔
بارہا جب بھی کوئی مسئلہ حل ہوا تو لفظ لولا کا استعمال کیا. بھائی لولا علی نہ ہوتے، خدا غری کے رحمت کرے قلب صادق صاحب کو میاں اتنی بار لولا کہہ دیا، ایک مرتبہ مولا علیون کہہ دیتے معاملہ حل ہو جاتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یعنی ایک مرتبہ میں کام چل جاتا، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ وہی شناخت نہیں ہے. سلمان نکلنے کے بعد ایک صاحب ٹکرا گئے کہ مسجد میں کون کون ہے؟ کہا نبی ہے اور فلاں فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن، ایک شخص اور ہے جسے میں نہیں جانتا. کہا سلمان عجیب مسئلہ، اتنے زمانے سے نبی کے ساتھ میں رہتے ہو، کون سا نیا شخص آ گیا ہے؟ اب یہ تو میں جو سوچتا ہوں نقل کر رہا ہوں، ان کے دل میں کوئی پارٹی آ گئی ہوگی، چلو معاملہ بن جائے گا، چلو کوئی نہ کوئی نیا مسلمان آیا ہوگا، پتہ کیا جائے. اب جو مسجد میں پہنچے تو سب کے سب شناسا تھے، سب کی پہچان تھی. کہا یا نبی اللہ، سلمان کو آپ کہتے ہیں کہ وہ 10ویں درجے پر فائز ہے، سلمان منا اہل البیت ہے. یا رسول اللہ، ابھی میں نے سلمان سے پوچھا کہ مسجد میں کون کون ہے، سلمان نے آپ کا نام بتایا، فلاں ابن فلاں کا نام بتایا، سب کا نام بتا دیا، مگر علی کا تذکرہ نہ کیا. آپ تو جو چاہیے جان گرامی، اگر مزہ آ جائے تو مسکرائیے گا نہیں. کیا کہا کہ علی کا تذکرہ نہیں کیا. سلمان سے یہ بعید ہے، کہا خود سلمان سے پوچھ لو بھائی مقصد کیا ہے، کیوں نہیں علی کا تذکرہ کیا. سلمان آئے، کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ تم کہہ رہے تھے کہ فلاں ابن فلاں ہے اور ایک شخص اور ہے جسے میں نہیں پہچانتا. سلمان علی کے در کا نوکر ہے. میاں در اتنا بڑا ہے، یہ کوئی معمولی در نہیں ہے، یہ نبی کا در ہے. اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو وہ در بدر ہو جاتا ہے. تو جو چاہتا ہوں جانے گرامی، تو کیا ہوا؟ آئے، کہا یہ سلمان کا قول. سلمان کہتے پہچانتا نہیں. کہا یا نبی اللہ، ہاتھوں کو جوڑ دیا. ارے حضور آپ نے تو فرمایا تھا دیکھو علی کو میرے علاوہ اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. یعنی کیا آپ نے روایت نقل کی؟ کہا مجھ نبی کو خدا اور علی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور خدا کو علی اور نبی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور علی کو خدا اور نبی کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا. ارے میں کتنا معمولی آدمی ہوں، میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا کہ میں علی کو پہچانتا ہوں. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. جانے گرامی، تو کن تو ولیاً کن تو وسیعاً، میں اس وقت بھی ولی تھا. تو یہ کوئی معمولی نعرے جو لگتے ہیں معمولی نہیں ہے. کیا آپ دیکھتے ہیں ہم سب کا رہبر علی علی ہے نہیں، ہم سب کا مولا علی علی. بھائی ایک مرتبہ مولا پہ کام چل جاتا، لولا کہنا نہ پڑتا. عزیزوں، تو یہ نعرہ کوئی معمولی نعرہ نہیں ہوتا. جب محبت علی سے دل سرشار ہوتا ہے تو خود بخود یہ پاک زبان کھل جاتی ہے، یہ آپ کا لہجہ بدل جاتا ہے، مسکرا دیتے ہیں آپ. تو یہ ایسا نہیں ہے. آئیے میں واضح کروں، روایت موجود ہے ان النبی کانا جالسن، نبی اکرم بیٹھے ہوئے تھے، وعندہ جبرائیل، اور ان کے پاس جبرائیل تھے. یہ کوئی میری بات نہیں ہے، روایت ہے کہ جبرائیل موجود تھے، نبی سے باتیں کر رہے تھے. عزیزو فدخل علی، علی داخل ہوئے فقام جبرائیل، تو جبرائیل کھڑے ہو گئے. کون کھڑا ہو رہا ہے؟ سید ملک ہے، سید الملائکہ ہے، کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ نبی نے کہا یا جبرائیل اتقوم لہذا الفتى، کیا تو ان جوان کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ لفظ فتح یاد رکھیے گا عزیزان گرامی، یہ علی کے لیے استعمال ہوا فتح. احد کا میدان آپ کو یاد ہوگا، وہیں پہ نعرہ لگ رہا تھا لا فتح الا علی. عزیزان گرامی توجہ فرمائیے، نبی بتا رہے ہیں لتقوم هذا الفتى، کا اس جوان کے لیے کھڑا ہو رہا. کا نام بلا یا رسول اللہ. کا کیوں؟
کیا کیوں؟ کہ لہو علیہ حق التعلیم، کا اس کا جو احترام میں کر رہا ہوں اس کے اوپر میں اس کا تعلیم کا حق میرے اوپر ہے، اس نے مجھے پڑھایا ہے۔ عجیب مسئلہ ہے، یہ سید ملائکہ ہے، نبیوں سے باتیں کرتا ہے، شاگرد علی کا ہے، قبول کر رہا ہے کہ مجھے پڑھایا ہے۔ کہاں پڑھایا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ لما خلقنی اللہ تعالی، جب خدا مند کریم نے مجھے خلق کیا، مولائیوں کا مجمع عزیزو، آپ کا مولا کتنا اعلیٰ ہے۔ یعنی کون کہہ رہا؟ جبرائیل کہ لما خلقنی اللہ تعالی، جب خدا نے مجھے خلق کیا تو اس نے مجھ سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ کہ من انتا، تو کون ہے؟ وہ من انا، اور میں کون ہوں؟ عزیزان گرامی، جبرائیل کہتے ہیں ابھی نیا فرشتہ پیدا ہوا ہے، خدا سوال کر رہا ہے من انتا، تو کون ہے؟ من انا، اور میں کون ہوں؟ کہ میں نے جواب میں کہہ دیا انتا انتا انا انا، تو ہے، میں ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ لفظ جو خدا کو اچھا نہیں لگا، انا صرف یہ خدا کے لیے استعمال ہوتا ہے یا میرا مولا کا بھی استعمال کرتا ہے؟ کیا ہوا؟ کیا کیا؟ درجہ نیچے کر دیا گیا۔ کتنا درجہ؟ 30 درجہ، جسے 30,000 سال لگیں گے وہاں پہنچنے کے لیے، اتنے نیچے ہو گئے۔ کافر میں نے بڑی عبادت کر کے زحمت کر کے پہنچا، جب وہاں پہنچا تو پھر خدا نے وہی سوال کیا من انتا و من انا، کا انتا انتا انا انا، روایت ہے۔ کافر خدا نے نیچے بھیج دیا، کا اور نیچے چلا آیا 60,000، کافر مشکل سے پہنچا۔ اب جو پھر سوال ہوا من انتا و من انا، اب میں خاموش ہو گیا، فتحیر، تو میں حیران و پریشان ہو گیا کہ اب کی کہا تو اور نیچے جانا پڑے گا، یہ میرا جملہ ہے۔ کہ اس کے بعد جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ حضرا حاض الشاب فی عالم الانوار، یا رسول اللہ یہ جوان، شباب، یہ شاب، یہ فتح عالم انوار میں ظاہر ہوا۔ کہاں پہ ظاہر ہوا؟ یہ انوار کا زمانہ ہے کہ عالم انوار میں ظاہر ہوا۔ علمنی الجواب، اور اس نے مجھے جواب بتایا کہ کہنا کیا ہے، سیکھنا کیسے ہے، رب کے سامنے کلام کیسے کرنا ہے۔ کہا کہ اے جبرائیل اسے کہہ دو کہ انتا ربی اسمک الجمیل، کہ تو میرا پروردگار ہے، تیرا نام جمیل ہے۔ کون سکھا رہا ہے؟ یہ آپ کا مولا سکھا رہا ہے۔ جبرائیل اقرار کر رہے ہیں کہ کیا کہہ دو کہ تو میرا رب ہے، تیرا نام جمیل ہے۔ انا عبد الذلیل، میں ذلیل بندہ ہوں، اسمی جبرائیل، میرا نام جبریل ہے۔ یعنی نام رکھنے میں بھی اگر کہا جائے تو یہ میرے مولا کا اثر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا وطا الا علی موال یعنی حیدر سرکار کا مجمع۔ آپ اپنے اوپر فخر کیجئے، اپنے آباء و اجداد کو دعا دیجئے کہ ایسے مولا کو مان رہے ہیں جو سب سے اولا ہے۔ عزیزوں کا مجھے سکھایا، کہہ دو میرا نام جبرائیل ہے، یعنی جبرائیل کو نام کا بھی نہیں پتا تھا۔ کہا یا رسول اللہ، اچھا رسول کیا جانتے نہیں تھے؟ رسول جانتے تھے، صرف فضائل علی کو بیان کرنا مقصد تھا کہ بھائی ممدوح کے زبان بنی خود جبرائیل کے زبان سے ہو تو اور زیادہ بہتر ہے، تاکہ انسان کہیں اپنا نہ جوڑ دے، جیسے کہ ہوا۔ عزیزان گرامی، تو کہا ہے جبرائیل کم عمر کا، تیری کتنی عمر ہے؟ تیری کتنی عمر ہے؟ عمر صحیح ہے جناب علی، اور جو استعمال ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
یعنی عمر سے عقل بڑھتی ہے، اگر غلط استعمال کیا جائے تو عقل گھٹ جاتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہا کتنی عمر ہے؟ میں سوچتا ہوں کہ رسول جبرائیل مسکرائے ہوں گے، یا رسول اللہ میری عمر کا کیا پوچھتے ہو؟ کہا کم عمروں کا؟ کہا بھائی اتنا جان لیجئے، ایک ستارہ ہے، کیا ہے؟ خدا کا ایک ستارہ ہے، نجم یطلع من العرش، وہ طلوع کرتا ہے آسمان پر، عرش پر۔ کب طلوع کرتا ہے؟ 30,000 سال میں ایک مرتبہ۔ عمر بتا رہے ہیں اپنی۔ کیا رسول اللہ اتنا جان لیجیے، عمر کیا پوچھتے ہیں؟ ایک ستارہ ہے جو 30,000 سال بعد وہ طلوع کرتا ہے۔ بس بڑی انکساری سے کہا ہوگا، یا رسول اللہ میں نے اس کو 30,000 بار دیکھا ہے۔ عزیزان کرام یہاں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی 30,000 مرہ، یعنی ایک مرتبہ، 30,000 سال میں ایک مرتبہ یہ جبرائیل اپنی عمر بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنی مرتبہ دیکھا بھی ہے۔ کہ ایک مرتبہ رسول مسکرائے ہوں گے، کہ ابھی وہ ستارہ دیکھو گے تو کیا پہچان جاؤ گے؟ کہا یا رسول اللہ اتنی مرتبہ دیکھا ہے، کیوں نہ پہچانوں گا؟ ایک مرتبہ کیونکہ علی آ چکے تھے، کہا یا علی خذ الامامۃ، اپنے امامے کو ذرا اٹھا تو صحیح۔ عزیزان اکرامی کیا سن رہے ہیں آپ؟ اپنے مولا کے فضائل سن رہے ہیں، اور لگتا ہے کہ ایمان ابھی ٹھیک سے داخل نہیں ہوا۔ عزیزوں یعنی کون اتنے 1000 سال کے بعد جبرائیل اپنی عمر بتا رہے ہیں کہ میں نے ایسے دیکھا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں کیا پہچان جاؤ گے؟ کہ حضور اتنی مرتبہ دیکھا ہے، کیوں نہ پہچانوں گا؟ ایک مرتبہ کیا کہتے ہیں؟ یا علی خذ الامامۃ، اپنے امامے کو تو اٹھا۔ کہ علی نے اپنا امامہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ جبرائیل حیران ہو گیا، کہ یا رسول اللہ یہ ستارہ تو علی کے پیشانی میں دکھائی دے رہا ہے۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ علامہ زمخشری کہتے ہیں، بڑے عالم دین علامہ ہے، کہتے علی کے فضائل کو دشمنوں نے دشمنی میں چھپایا، چاہنے والوں نے ڈر کے مارے چھپایا۔ عزیزو جب اتنا بڑا مولا ہو اور یہ دنیا کے رہنے والے جو علی کے برابر نہ ہو سکے تو نبی کے برابر کیا ہوں گے؟ عزیزان کرام یہ علی ہے جو رسول اکرم کے غلاموں میں سے غلام ہے، جب اس کا مرتبہ اتنا اونچا ہے۔ اچھا اس زمانے بھی بڑے عجیب ہے کہ مسجد میں شیطان نہیں آتا، مسجد میں ایک سے ایک آتے تھے۔ جب علی خطبہ دیتے تھے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں ایک آتے تھے بے سر میں بال کتنا ہے۔ یعنی اس طریقے سے یہ کہ شیطان حاضر نہیں ہوتا، کبھی کبھی شیطان مسجد میں بھی رہتا ہے۔ اس زمانے میں بھی علی جب یہ اپنے فضائل کو بیان کرتے تھے کہ میں یہ جانتا ہوں، تو وہ بیچارے جاہل جپٹ لوگ تو اس زمانے میں جو پوچھا تھا پوچھا نہیں، اب یہ پوچھ رہے ہیں سر میں بال کتنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اصل میں جلن تھی، بغض تھا، اور پھر میں آگے نہیں کہنا چاہتا، جب بغض آتا ہے تو کیا آتا ہے عزیزوں؟ تو یہ باقاعدہ جو بڑے بڑے علامہ یہ سوچتے رہے ہوں گے، ایک مرتبہ علی تو کہتے کہ میں نہیں جانتا، ارے اتنا بڑا مرتبہ علی کہہ رہے کن تو ولیًا، یہ مردود سمجھتے نہیں ہے کہ علی کو کہیں تو پھنسا دیا جائے۔ عزیزوں بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، کہ کہیں تو پھنسا دیا جائے۔ اب کچھ جمع ہوئے شیطان صفت انسان جو مسجدوں میں علی سے بال کا پتہ کرتے تھے، جن کی حال کا پتہ نہ تھا۔ عزیزان گرامی اب آپ سوچئے میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ کیسے؟ کہا کہ بھائی کچھ تو کیا جائے۔ ایک مرتبہ یہ علی جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہے، ایک مرتبہ تو کہہ دے کہ میں نہیں جانتا، جبکہ انہیں پتہ نہیں ہے علی کہاں کا پڑھا ہوا ہے۔ خود علی ایڈریس دے رہے ہیں کہ علمنی رسول اللہ، رسول اکرم نے مجھے پڑھایا ہے۔ میاں جسے خاتم المرسلین نے پڑھایا ہو تو وہ کب کہہ سکتا ہے کہ مجھے آتا نہیں ہے؟ لیکن آج کا جاہل انسان کہتا ہے رسول پڑھے لکھے ہی نہیں تھے۔
رسول علی کو پڑھا رہے ہیں. ایک شاگرد ایسا ہے جس کا زمانہ جواب نہ لا سکا. عزیزان گرامی تو کچھ کمکلے جمع ہو گئے ہوں گے. کہا بھائی کچھ تو بنا لیا جائے, کچھ ایسا بنایا جائے کہ جس کے سوال کا دو مطلب ہو. جب علی جواب دے تو ہم کہہ دیں ہاں یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوتا ہے. اب بڑی میٹنگ کی ہوگی, بڑے لوگ جمع ہوئے ہوں گے. عزیز و تاریخ بتاتی ہے سوال بنا لیا گیا, اور بنانے کے بعد علی جب منبر پر آئے اور جب خطبہ پیش کیا, ادھر سے ایک داڑھی والا بڑھ گیا وہ آگے. حضور ایک سوال ہے, کا پوچھو. علی تو پہلے دعویٰ کر چکا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, کا پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو. علی تو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہے. عزیزان کرام یہ میرے مولا کا جملہ ہے. اب اسی کو چیک کرنے کے لیے یہ علی کے فضائل اور اجاگر ہو جائے. جبرائیل چلے آئے, کہا یا علی یہ بتاؤ جبرائیل کہاں ہے. علی نے اوپر دیکھا, علی نے نیچے دیکھا, مغرب مشرق دیکھا. جب دیکھ لیا کہا انتا جبرائیل, شاگرد سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے جبرائیل کہاں ہے. عزیزان گرامی تو بس معلوم ہو گیا, بس زمانہ تو بھائی زمانے کو تو جاننا چاہیے. اگر جبرائیل ایسے چلے جاتے تو یہ دشمن حیدر کرار یہ دل میں کہتا کہ کوئی سیٹنگ ہو گئی ہوگی, کوئی آگے بن گیا ہوگا جبرائیل. کا جبرائیل گئے تو کیسے گئے, زمانے کو بتا دیا میں ہی جبرائیل ہوں. ارے جب گئے تو اس مسجد کی چھت میں شگاف ہو گیا, یعنی چھت میں شگاف ہو گیا. اب جو لوگوں نے دیکھا کہا یہی جبرائیل تھا. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزو وقت تمام ہو گیا. کہا بھائی سوال بنا لیا گیا. کہا حضور سوال ہے آپ سے, اگر مزہ آ جائے, اگر محبت حیدر کا جام چھلک جائے تو پھر دل تک نہ ہو زبان تک آنا چاہیے. عشق وہی ہے جس میں اقرار کیا جائے, دل میں رکھنے والا بیوقوف ہے. اظہار ہو جیسے میسم نے اظہار کیا, کمائل نے اظہار کیا, جناب حذیفہ نے اقرار کیا, ابو ذر غفاری نے اقرار کیا. عزیزان کرام سوال بنا لیا گیا. کہا حضور ایک جانور ہے جو کتے اور بکری سے مل کر پیدا ہوا ہے. اب یہ بتائیے کہ ہم اسے بکری کہیں یا کتا کہیں. یعنی بڑا سیٹنگ سے سوال بنایا ہوگا. اچھا عجیب انہیں معلوم نہیں ہے, علی علم لدنی کا حامل ہے. کیا کہا میرے مولا نے, کیا کہا کہ ایک جانور ہے جو بکری اور کتے سے مل کر بنا ہے, اسے کیا کہا جائے گا. میرا مولا کہتا ہے اس کے سامنے گوشت رکھ دو اور گھاس رکھ دو. اگر گھاس کھانے لگے تو سمجھنا بکری ہے, اگر گوشت کھانے لگے سمجھنا کتا ہے. کہ حضور ذرا سا یہ بھی کھاتا ہے, ذرا سا وہ بھی کھاتا ہے. آپ سوچئے سوال کی باریکی, یعنی کس کے سامنے ہے, جو علم لدنی کا حامل ہے. کہ حضور ذرا سا یہ بھی کھاتا ہے, ذرا سا وہ بھی کھاتا ہے. عزیزوں کا اچھا یہ بھی کرتا ہے تو ایک کام کرو, دیکھو بیٹھتا کیسے ہے. اگر آگے کے پیر کو توڑ کے بیٹھتا ہے تو کہو بکری ہے, اگر پیچھے کے پیر سے توڑ کر بیٹھتا ہے کہو کتا ہے. عزیزان گرامی بہت توجہ چاہتا ہوں, موالیان حیدر کرار کا مجمع ہے. یہ سوال ہے, یہ تعلیم کے لیے نہیں ہے بلکہ امتحان کے لیے ہو رہا ہے. کہ حضور آگے بھی بیٹھتا ہے پیچھے بھی بیٹھتا ہے. عزیزان گرامی کا اچھا یہ بھی کرتا ہے, اس کے سامنے پانی رکھ دو, اگر زبان سے چاٹ کے پیتا ہے تو کتا ہے, اگر زبان سے چاٹتا ہے تو کتا ہے, لیکن اگر منہ لگا کے پیتا ہے تو بکری ہے. کہ حضور ذرا یہ بھی کرتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے. کہ گلے میں چھوڑ کر دیکھو, اگر گلوں کے آگے پیچھے گھومتا ہے تو کتا ہے, لیکن اگر غلے بکریوں کے ساتھ میں مل کے چلتا ہے تو کہو بکری ہے. کہ حضور کبھی گلے میں مل کے چلتا ہے, کبھی آگے پیچھے چلتا ہے. اب مولا کا میں سمجھتا ہوں کہ صبر جو ہے ختم ہو گیا ہوگا.
کہا کہ ایک کام کرو، لے جا کر اس کو ذبح کر دو عزیزوں، لے جا کر اس کو ذبح کر دو، اگر اس میں اوجڑی نکلے تو سمجھنا بکری ہے، اگر اس میں آنت نکلے سمجھنا کتا ہے۔ اب یہ بیچارے کیا کرتے، کتنی بار ذبح کرتے، میاں ان کی نسلیں ذبح ہو گئی، علی کا کچھ نہ کر سکے۔ صلوات پر محمد وآل محمد پر۔ میں ذکر علی کروں ہر گلی ہر چوک پہ، میں ذکر علی کروں ہر گلی ہر چوک پہ، اور رہ گئے میرے مولا کے دشمن میرے جوتے کی نوک پہ۔ نعرہ حیدری، مولا کے دشمنوں پہ لعنت۔ عزیزان گرامی، تو یہ حیدر کرار جو کہتا ہے اور اسی پہ عمل کرتا ہے، اس کا دعویٰ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ یہی صدیق اکبر ہے، یہی فاروق اعظم ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، علی سے بہادر نہ کوئی آج تک جنم پایا ہے اور نہ کوئی جنمے گا۔ کربلا آپ کے سامنے مثال ہے کہ کتنے سے کم لوگوں نے کتنی لاکھ کی فوجوں کو زیر کر دیا، شکست دے دیا۔ عزیزوں، آج آپ جمع ہیں کس کا ماتم کرنے کے لیے؟ آج 7 محرم ہے نا، یہ حسن سبز قبا کے لاڈلے قاسم ابن حسن کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہو۔ قاسم ابن حسن کون ہے؟ عزیزوں، یہ وہ بچہ ہے جو 2 سال میں اپنے بابا کی شہادت کو دیکھتا ہے۔ عزیزوں، 1.5 سے 2 سال کا سن ہے، اور یہ بچہ ہے اپنے بابا کی شہادت کو دیکھتا ہے۔ اور امام حسن کو یہ پتا ہے، جب امام حسن کے پاس امام حسین آخری موقع پر پہنچے ہیں اور گریہ کر رہے تھے، ایک مرتبہ تسلی دے کر امام حسن کہتے لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین تیرے جیسا دن کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ عزیزو حسن کو پتا تھا۔ فروا کو بلایا، تعویذ فروا کے حوالے کیا، کہ قاسم کے بازو پہ باندھ دو، جب میرے بھیا پہ کوئی بڑی مصیبت پڑے تو اس تعویذ کو کھولنا۔ یہ عزیزو پوری تاریخ آپ جانتے ہیں، وہ بازو میں وہ تعویذ باندھ دیا گیا، مصیبتیں آئیں لیکن کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ تعویذ کو کھولا جائے۔ اے عزیزو، جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، اور کربلا پہنچنے کے بعد جب دشمنوں کے لشکر آنا جمع ہو گئے، اور کبھی خولی کا لشکر آتا ہے، کبھی عمر سعد کا لشکر آتا ہے، کبھی ہر کا لشکر ہے، اے عزیزو اس سے لشکر بندی جب ہونے لگی، اور جب یہ معاملہ شب عاشور تک پہنچا تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لیا۔ اے عزیزو کیسا امتحان ہے؟ میرا مولا کہتا ہے کہ اے میرے ساتھیوں، دیکھو یہ یزیدی یہ میرے خون کے طالب ہے، یہ میرے خون کے پیاسے ہے، اگر تم میں کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اے عزیزو، امام نے چراغ کو بھی گل کر دیا، اگر میرے سامنے اگر شرمندہ ہوتے ہو تو رات کی تاریکی میں چلے جاؤ۔ لیکن عزیزو وہاں سے جواب کیا آیا کہ اے مولا آپ کے بعد جینا کیسا؟ ارے ہمیں اگر 1000 مرتبہ قتل کیا جائے تب بھی ہم آپ کو رکاب نہ چھوڑیں گے۔ اے عزیزو، اس کے بعد شہادت نامہ پڑھا جانے لگا، اور شہادت نامہ پڑھا جانے کے بعد ایک مرتبہ کا جوان مارے جائیں گے، ضعیف مارے جائیں گے۔ اے عزیزو، ایک مرتبہ یہ حسن سبز قبا کا شہزادہ جب اس کا نام نہ آیا، ایک مرتبہ شوق شہادت میں اپنے چچا سے کہتا ہے اے چچا، کیا میرا نام اس نامے میں نہیں ہے، اس شہیدوں میں نہیں ہے؟ ایک مرتبہ چچا بھی مسکرا کر یہ جواب دیتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ پوچھتے ہوں گے میرے لال پوچھا، اے میرے لال تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کیف عندک الموت؟ اچھا بیٹا بھی ہے کہ آج تک کسی نے موت کا مزہ نہیں بتایا، لیکن یہ قاسم بتا رہے ہیں اے میرے چچا، اگر آپ کی محبت میں مروں تو یہ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ اے عزیزو کلیجے سے لگا لیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، شب عاشور آئی ہے، بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں، اور جناب زینب اور محمد کو تیار کر رہی ہے، قاسم کو فروا تیار کر رہی ہے، علی اکبر کو ام لیلا تیار کر رہی ہے، زینب کو ام کلثوم تیار کر رہی ہے۔
اے عزیزو اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ قاسم سے فروا کہتی ہے دیکھو اون محمد مارے نہ جائے. اے عزیزو ارے زینب کہہ رہی ہے کہ دیکھو قاسم نہ مارا جائے, تم پہلے شہادت پیش کر دینا. اے عزیزو ارے جب مار کے کارزار گرم ہوا اون محمد ارے شہادت فرما چکے, ارے شہادت کو نوش فرما چکے. ایک مرتبہ فرما نے کہا اے قاسم میرے لال, ارے کیا حسن کی نشانی کیا تم اپنے چچا کے پاس نہ جاؤ گے؟ اے عزیزو ارے قاسم چچا کے پاس آئے. یہ قاسم کون ہے؟ ارے حسین کے داماد ہے. یہ مہدی جو اٹھا رہے ہو یہ مہدی کس کی ہے؟ ارے یہ جناب قاسم کی مہدی بنائی جا رہی ہے. یہ ابھی 9 سال ہے, حسین کا داماد قاسم ہے, آنے کے بعد کا چچا, ارے مرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اے عزیزو ارے حسن کو چاہنے والا چچا بھتیجے کو کلیجے سے لگا لیتا ہے. اے میرے لال قاسم ارے کوئی بھتیجا اپنے چچا سے موت مانگتا ہے. اے عزیزو ارے جب اجازت نہ ملی یہ چھوٹا سا شہزادہ ارے حسین کو ہاتھوں کو چومنا شروع کرتا ہے, کبھی پاؤں کو چومتا ہے. اے عزیزو اجازت نہ ملی ایک مرتبہ رنجیدہ ہو کر ارے خیمے کے پشت میں جاتا ہے اور اپنے سر کو ارے گھٹنوں کے درمیان ڈال کر بیٹھ جاتا ہے. مقتل کے جملے ہیں کیسی غم میں تھا کہ چچا اجازت نہیں دیتا. ماں کہتی ہے کب جوہر دکھاؤ گے؟ اے عزیزو کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے, اس کے بعد ارے وہ تعویذ کا یاد آیا. ایک مرتبہ تعویذ کھولی, ارے بابا کی تحریر کو دیکھا, ارے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آئے. اے مادر جناب ارے اجازت نامہ مل گیا. اے عزیزو دوڑتے ہوئے آئے, اے چچا ارے میرے بابا کا خط تو پڑھ لیجیے. اے عزیزو حسن محمد حسین نے جیسے ہی خط کو دیکھا ارے بھائی یاد آ گیا. حضرت اللہ عزیزو گر جاتے ہوئے گا یہ حسن کے مضمون کی شہادت ہے. ارے جناب زہرا کہتی ہے خطیب سے ارے تو میرے لال پہ گریا نہیں کرتا. عزیزو ذاکر کہتا ہے ارے میں تو حسین پر گریا کرتا ہوں, اے میرے لال حسن پہ گریا نہیں کرتا. میرا لال مظلوم مارا گیا, آج اسی کی شہادت ہے. اے عزیزو قاسم کون ہے؟ حسن کی شجاعت کو بتانے والے ہیں. دیکھو حسن کو ارے سبحان مت سمجھنا, یہ حسن بھی حیدر کرار کا لال ہے, میں اسی کا بیٹا قاسم ہوں. اے عزیزو جب بھائی کی تحریر دیکھی بیٹے کو کلیجے سے لگایا, جو مقتل کے جملے ہیں ارے چچا بھتیجے بس کر گئے. اے عزیزو اب قاسم کو تیار کرنے کی نوبت آئی نا. قاسم کو کیسے تیار کیا کہ اے زینب ارے جا کر ذرا حسن کا امامہ تو لے آ. اے عزیزو حسن کا امامہ آیا, حسین نے اسے 2 ٹکڑا کر دیا. 2 ٹکڑا کرنے کے بعد امامہ سر پہ باندھ دیا اور جو بچا ہوا ٹکڑا تھا اے عزیزو اسے کفنی پہنا کر گلے میں ڈال دیا. یعنی حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی پتہ چلا ہے ارے یہ بچہ کتنا چھوٹا ہے, یہ کفن پہننے کے قابل نہیں ہے. اے عزیزو اس طریقے سے سجایا. میرا جملہ یاد رکھیے گا کہ قاسم کو امام حسین نے گود میں اٹھا کر گھوڑے پہ سوار کیا. اے عزیزو یہ حسن کے جوہر دکھائے گا, حیدر کرار کی شجاعت کو دکھائے گا. اب جو قاسم چلے اے عزیزو حمید ابن مسلم کہتا ہے, یہ یزید کا راوی ہے, کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے کوئی چاند کا ٹکڑا سامنے آ رہا ہے. اے عزیزو جب قاسم آئے, آنے کے بعد وہ مار کا آ رہا جنگ کی کہ حیدر کرار یاد آنے لگے. ایک مرتبہ نفیل ازدی کہتا ہے کہ میں اس پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں. حمید کہتا ہے ارے تجھے شرم نہیں آتی, یہ کتنا چھوٹا بچہ ہے اور تو اسے قتل کرنے جاتا ہے, وہ تو ایسے ہی مارا جائے گا. ہزاروں کے لشکر میں قاسم گھرے ہوئے ہیں. اے عزیزو مگر یہ حسن کا لال ہے, 35 جہنم 35 یزیدیوں کو واسلے جہنم کرتا ہے. اے عزیزو ایک مرتبہ دھوکے سے نفیل ازدی ارے تلوار لے کر آگے بڑھتا ہے اور جناب قاسم کے ساتھ ایسا ہوا. اے عزیزو ارے بچپنا ہی ہے نا, جب وہ جوتا باندھ رہے تھے وہ جوتا ڈھیلا ہو گیا تھا. جیسے ہی قاسم جھکے اے عزیزو
کہ تسمے کو ٹائٹ کرے، اس کو مضبوطی سے باندھے۔ اے عزیزو، ارے دھوکے سے نفیل اعظمی نے ایسی تلوار ماری، قاسم کا در ارے بے پارا ہو گیا۔ اے عزیزو، حسن کا لال، یہ حسن کا چاپ ارے اس بے گرہن لگ گیا اور زمین پر آیا، اور جیسے ہی زمین پر آیا ارے کوئی نائبہ مار رہا ہے، کوئی بلوار مارتا ہے۔ ارے قاسم نے آواز دی، یا اللہ ارے حسین نے کلیجہ تھاما، ارے دوڑتے ہوئے پہنچے، ارے قاتل نے دیکھا ارے حسین آ رہے ہیں، جیسے ہی بھاگا مدد کے لیے ظالموں سے ملایا۔ اے عزیزو، ارے حسین نے ظالم کا ہاتھ کاٹ دیا، ارے تو نے میرے لال کو زخمی کر دیا۔ ارے حسین کی حیبت اتنی ہوئی، یہاں کی فوجیں ادھر ہو گئی، ادھر کی فوجیں اس طرف ہو گئی۔ اے عزیزو، ارے قاتل کا لاشا پامال آواز دے رہے ہیں، یا اللہ ادرکنی، یا اللہ ادرکنی۔ اے عزیزو، مجھے سمجھ نہیں آتا، ارے چچا کو پکار رہے ہیں، یا اپنی مادر گرامی کو، اے امی جان، ارے مارا جا رہا ہوں۔ اے عزیزو، میں جملہ کرنا چاہتا ہوں، اے مولا آپ بھی شہید ہوئے ہیں اور قاسم بھی شہید ہوا ہے، فرق اتنا ہے جب آپ شہید ہوئے آپ کا لاشا پامال ہوا تو آپ کی روح بدن میں نہیں تھی، لیکن یہ آپ کا ارے زندگی میں پامال دیا گیا۔ اے عزیزو، ارے حسین نے کلیجے سے لگایا، عزیزو سوار کیا تھا گولی میں، اب وہ لے کے چلے، ارے پیر زمین میں لگ رہے تھے۔ اب میں جملہ کہوں گا، اے بھروا، ارے تمہارا بیٹا قاسم دولہ آ گیا ہے، لیکن فرق اتنا ہے صحرا نہیں ہے، زخموں سے لبتا
میرے قاسم کی علی میں پیغمبر کے پیارے بنوں گی، میں پیغمبر کے پیارے بنوں گی، شمع کے کشادی کروں گی، بیوی زہرا کی بینا کروں گی، بیوی زہرا کی بینا کروں گی، میرے عالم کی عادی ہے مہندی۔ کے میں جانے